سمندر کی تہوں میں جا کے ٹائٹینک کے ملبے کے قریب جا کے فرشتہ روح قبض کر کے لا سکتا ہے، اور پہاڑوں کے دامن میں چھپے ہوئے لوگوں کو فرشتہ ان کی روح قبض کر کے لا سکتا ہے، تو ہم کہاں جا کے چھپیں گے؟ چھٹکارا نہیں، رستگاری نہیں، خلاصی نہیں، بھاگ نہیں سکتے، راہ فرار نہیں۔ لیکن وقت ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے، اللہ کے علم میں متعین اور طے شدہ ہے۔ ہم ایک لمحہ پہلے بھی نہیں جان رہے ہوتے کہ ہمارا اٹھنے والا اگلا قدم کہاں ہے، لیکن اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ اس نے کب آغوش موت میں اترنا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر لمحہ، ہر لحظہ موت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو آج ہم ایصال ثواب کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، دعائے مغفرت کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور مرنے والوں کے لیے پسماندگان کا جو تحفہ ہے وہ دعائیں ہی ہیں۔ جو باقی ان کے لیے ہم ان کی زندگی میں کرتے تھے وہ موقوف ہو جاتا ہے موت کے ساتھ ہی۔ ان کی خدمت کرتے تھے، ان کے پاؤں دباتے تھے، انواع و اقسام کے کھانے ان کو پیش کرتے تھے، ان کی خوشنودی کے بہت سارے سامان تھے، لیکن موقوف ہو جاتے ہیں۔ بہت تھوڑی چیزیں رہ جاتی ہیں جو مرنے کے بعد ہم ان کی خدمت کے طور پہ بجا لا سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک دعا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ماں باپ کے حق ختم نہیں ہوتے، 4 حق ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمے عائد رہتے ہیں، واجب الادا رہتے ہیں۔ ان میں سے پہلا حق وہاں بھی الدعا کہا گیا۔ الدعا پہلا حق ہے ماں باپ کا اولاد کے ذمے، جو ان کے انتقال کے بعد الصلاۃ علیہما، ان پر جنازہ پڑھنا، یہ پہلا حق ہے۔ تجہیز و تکفین اس کے زمرے میں ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اور خوش نصیب ہے وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کا جنازہ پڑھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کی اولاد ان کا جنازہ پڑھ لیتی ہے۔ ورنہ کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جن کی اولاد نے ان کا جنازہ نہیں پڑھا، حقیقی ماں کا جنازہ بیٹے نے نہیں پڑھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہیں بیرون ملک ہوگا، نہیں، ملک میں تھا، جنازگاہ میں گیا ہے، کھڑا رہا، جنازہ نہیں پڑھا۔ باپ، سکا باپ تھا، جنازہ پڑھا تھا، لیکن جنازہ نہیں اس نے پڑھا، کھڑا رہا، اور کھڑا بھی صف میں رہا، لیکن جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی، کوئی ایسا بدبخت بھی ہو سکتا ہے؟ ایسے بدبختوں کو آپ بھی جانتے ہیں۔ یہ وہ بد نصیب ہے جن کو جنازہ آتا نہیں ہوتا۔ باقی لوگوں کے جنازوں میں جس طرح صفوں میں جا کے رسماً کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کا انتقال ہوتا ہے تو وہاں بھی رسماً کھڑے ہوتے ہیں۔ اس وقت ویسے ان کی کیفیت تو عجیب ہوتی ہوگی کہ ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ اپنے باپ کے جنازے میں کھڑے ہیں، اپنی ماں کے جنازے میں کھڑے ہیں، اپنے بھائی کے جنازے میں کھڑے ہیں، اپنی بیوی کے جنازے میں کھڑے ہیں، اپنے دوست کے جنازے میں کھڑے ہیں، لیکن ہم کھڑے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں یہاں ان کو دعا کیا دینی۔ تو اس سے بڑا بد نصیب کیا ہوگا جو ماں باپ کا یہ حق بھی ادا نہ کر سکتا ہو جو پہلا حق ہے، الصلاۃ علیہما۔ اور وہ خوش نصیب ماں باپ جن کی اولاد نہ صرف ان کا جنازہ پڑھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، بلکہ اللہ نے ان کو پڑھانے کی صلاحیت بھی عطا کر رکھی ہے۔ پہلا حق الصلاۃ علیہما۔ دوسرا حق ہے استغفار لہما، ان کے لیے استغفار طلب کرنا، بخشش کی دعائیں کرنا۔ یہ مرنے کے بعد بھی والدین کا حق ہے جو اولاد کے ذمے واجب الادا ہوتا ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ موقوف نہ ہونے پائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم اغفر لأبی ہریرہ ولأمی ولمن استغفر لہما۔ اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے، اور جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اللہ اسے بھی بخش دے۔ حضرت محمد بن سیرین جلیل القدر تابعی گزرے ہیں، وہ جب بھی کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو جو دعائیں مانگتے وہ تو مانگتے، ایک دعا یہ بھی مانگتے، اللہ ابو ہریرہ اور ان کی ماں کی مغفرت فرما۔ تو کسی نے کہا آپ کو کوئی خاص ہمدردی ہے، آپ یہ دعا خاص طور پہ مانگتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمدردی کا رشتہ تو ہے ہی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں ان کی دعا کا خود مصداق بننا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے، اور جو ہم دونوں کے لیے کبھی بخشش کی دعا کرے اللہ اسے بھی بخش دے۔ تو میں ان کی دعا کا مصداق اپنے آپ کو بنانا چاہتا ہوں، ان کی دعا لینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔